بہت سارے لوگوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس مسئلے پر میں بات کروں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے، کیا وہ لوگ جو رمضان میں انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا؟ رمضان میں مرنے والا کیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا؟ اب اس مسئلے کے جواب میں آپ کو بتا دوں، رمضان المبارک کی بڑی فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، اور میرے حضور کی حدیث ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 1 سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کی وجہ سے، رمضان کے استقبال کے لیے، آمد رمضان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب رمضان آیا، رمضان میں اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے اس کا، رمضان میں مرتا ہے، تو پہلی چیز یہ، اگر مرنے والا مومن ہے تو یقیناً اسے رمضان کا فائدہ پہنچے گا۔ مومن اگر دنیا سے رخصت ہوا، رمضان میں اس کا انتقال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے اس مرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ اور پروردگار بڑا کریم ہے، رمضان میں مرنے والے پر وہ اس قدر کرم کرے گا کہ وہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اس کے حساب میں بھی تخفیف ہو جائے گی۔ مومن دنیا سے جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، وہ کوئی بدعقیدہ نہ ہو، مصطفیٰ کا گستاخ نہ ہو۔ مصطفیٰ کا گستاخ رمضان میں مر جائے تب بھی دوزخی، کعبے میں مر جائے تب بھی جہنمی۔ مصطفیٰ کا گستاخ یاد رہے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک، میرے حضور نے فرمایا کہ رمضان کو تمام مہینوں میں وہ فضیلت حاصل ہے جو فضیلت مجھے تم سب میں حاصل ہے۔ مطلب کائنات میں کوئی بھی انسان حضور کے جیسا، حضور کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 11 مہینے ماہ رمضان کے جیسے نہیں، ماہ رمضان کو ان سب پر سبقت ہے اور فضیلت ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر کسی مومن سنی صحیح العقیدہ کا انتقال ہوتا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس کے حساب میں تخفیف کرے گا، اللہ اسے جہنم سے محفوظ کرے گا، اسے جنت کا حقدار بنائے گا۔ بعد رمضان اگر اس شخص کے ساتھ حساب و کتاب بھی ہوگا، تب بھی اللہ بڑا کریم ہے، رمضان کی برکتوں کے سبب، کیونکہ وہ رمضان میں مرا تھا، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں اگر اس کے ذمے ہیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ کسی کا قرض لے کے مرا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے یا اس سے معافی طلب نہ کی جائے۔ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ کیا بدلہ ہوگا؟ جو نیکیاں ہمارے پاس ہوں گی وہ نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ کسی کا مال مار لیا، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کے پیسے مار لیے، اگر اس طرح سے کسی کا حق مارا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جس کی چغلی کی، اس سے جب تک معافی طلب نہ کی جائے۔ ماہ سیام کی برکتیں بہت ہیں میرے عزیزوں۔ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں جب موت آئے تو مالک وہ رمضان کا مہینہ ہو اور جمعے کا دن ہو اور رمضان کا آخری عشرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جب موت آئے تو ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ اس لیے کہ روایت ہے کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ دروغہ جہنم اس سے کہیں گے جہنم کی آگ سے کہ جہنم کی آگ تو اسے جلاتی کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں جلا رہی ہے؟ جہنم کی آگ کہے گی میں اسے کیسے جلاؤں کہ اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کیا تو رمضان میں روزے کی حالت میں مرا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں روزے کی حالت میں مرا تھا۔ اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو رمضان میں مرے اور پھر اگر وہ روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، پھر کیا کہنے ہیں، قسمت کی معراج ہے، اسے جنت کا حقدار بنا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں موت آئے تو اس حال میں آئے میرے عزیزو کہ ہم روزے کی حالت میں ہوں، تو رمضان المبارک میں جو شخص دنیا سے جاتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آسانیاں نصیب فرماتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے، یقیناً اللہ اس پر فضل فرماتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ مومن کے لیے ہے۔ صحیح العقیدہ سنی عاشق مصطفیٰ ہو، اگر وہ رمضان میں دنیا سے جائے، بڑی برکتیں رمضان کی ہیں، بڑی فضیلتیں رمضان کی ہیں۔